کر اس کو وہ دھوتا ہے اور سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے. اس کے بعد اسی جگہ پر چولہا جلاتا ہے, کھانا بناتا ہے, لکڑیوں کو پھونک پھونک کر اس کا دھواں اس کی آنکھوں میں جاتا ہے, لیکن یہ سب کرتا ہے. میں دانت نہیں ہے, اپنے منہ میں وہ چباتا ہے, اس کو نرم کر کے پھر وہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, اور جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا. حضرت طفیل دوسی چیخ پڑے, امیر المومنین میں تمہیں کیا سمجھ رہا تھا اور تم کیا نکلے. امیر المومنین میں تم سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل پاؤں گا. ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین ہے, وہ عمر فاروق ہیں. سٹی گم. پھر طفیل دوسی تیز اسپیڈ میں گھر سے نکلتے ہیں اور عمر فاروق کے گھر کی طرف جاتے ہیں. عمر فاروق کے گھر کے باہر جو ایک دروازہ تھا جہاں وہ لوگوں کی فریاد سنتے تھے, اسی دروازے کے باہر جو روم تھا, اسی روم میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے, ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے. تیرا عذاب ہم بھگت نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم سہ نہیں پائیں گے, تیرا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. پھر دعا مانگتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. پیچھے سے طفیل دوسی ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں, رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا, رات میں بوڑھی عورت کے لیے کھانا بنا کر کھلانے والا, رات کے اندر بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا. امیر المومنین اے عمر, اگر تم جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں 4 سال سے یہ خدمت کرنے والا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر فاروق دعا مانگتے مانگتے پیچھے دیکھتے ہیں, سامنے طفیل دوسی ہیں, آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے نظریں آسمان پر جماتے اور کہتے ہیں, اللہ 4 سال سے جو نیکی میں صرف تیرے لیے کر رہا تھا, جو کام میں تیرے لیے کر رہا تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا, آج اس راز کو فاش کر دیا گیا, آج میری بات دوسرے کو معلوم ہو گئی, آج یہ نیکی پتہ چل گئی. اور اللہ میں نے اس کو نہیں بتایا, اس نے پیچھا کر کر کے خود پتہ کر لیا. اللہ میرے اس نیک عمل کو ریا نمود میں نہ لکھ لینا, تکبر میں نہ لکھ لینا, گھمنڈ کے اندر میرے اس نیکی کو مت لکھ لینا. میں نے نہیں دکھایا, میں نے نہیں بتایا. یہ کون سی انسانیت تھی؟ یہاں تو بس نماز پڑھ کے نکلتے ہیں داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے, سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کی اوپر. آئے مغرب نماز پڑھنے گئے تھے, نماز پڑھنے گئے تھے, نبی مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کر کے آ رہا ہے یہ آدمی. صرف نماز پڑھ لینے سے میرے بھائیوں جنت نہیں مل جاتی ہے, آپ کو اس کے لیے انسانیت بھی اپنانا پڑے گی, اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی ادا. ہم بندوں کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ کیا ہمارے میاں بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا, اپنی بیوی کی شکایت کرنا تھی اس کو. تو حضرت عمر فاروق کے باہر والے کمرے میں وہ بیٹھ گیا, دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے. اس نے کان لگایا تو کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے؟ عمر فاروق کی بیوی عمر کو ڈانٹ رہی ہیں, تم تو چلے جاتے ہو, صبح سے شام تک آتے نہیں ہو, پکنے کا پتہ نہیں ہے, کھانے کی فکر نہیں ہے, بچوں کی فکر نہیں ہے, تمہیں کیا خلیفہ بنے بیٹھے ہو. بہت کچھ سنا ڈالی. حضرت عمر فاروق نیچے گردن ڈال کے سن رہے ہیں.
تصور کرو عمر سن رہے ہیں، عمر سننے والے آدمی ہیں لیکن بیوی کی سن رہے ہیں. اب نکلتے ہیں باہر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے گھر سے باہر جا رہا ہے دروازے سے، یہ ضرورت کے لیے آیا تھا. حضرت عمر نے اس کو آواز دی، ادھر آؤ، ادھر ادھر. وہ آیا، جی 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 تم ہمارے پاس آئے تھے؟ جی. پھر جا کیوں رہے ہو؟ کچھ ضرورت تھی؟ کہ ہاں ضرورت تو تھی، آیا تو کام سے تھا لیکن وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا نہیں وہ آپ دور ہی نہیں کر پائیں گے اس لیے میں جا رہا ہوں. ارے کام بتایا ہے نہیں تو نے، اور کہہ رہا کہ دور نہیں کر پائیں گے. ارے کام تو بتا پہلے کیا ہے. کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ میری بیوی ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے، پھٹکارتی رہتی ہے، ہماری سنتی نہیں ہے. آیا تھا شکایت لے کر، لیکن یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ آپ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے تو آپ میری کیا دور کریں گے، آپ اپنی نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا بیٹھو. بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا باپ کا. کہا بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا باپ کی. کہ اگر عورت دودھ پلانے کا پیسہ مانگ لے شوہر سے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن آپ سے اتنا پیسہ لگے گا تو آپ کو دینا پڑے گا. کہاں بچہ کس کا ہوتا ہے؟ کہ باپ کا. پیشاب و پائخانہ اس بچے کا دھونا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی. کہا کہ ہماری بیوی ہمارے بچے کو دھلاتی ہے، نہلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے، اور کھانا پکانا بھی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بھی بنا دیتی ہے. کہنے لگا کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہا نہیں، نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. آپ کا نکاح ہوا ہوگا تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا ہوگا تو اس میں کہا ہوگا فلاں فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر یا یہ مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا. مان لیجئے کسی لڑکی کا نام زینب ہے اور اس کے باپ کا نام ادریس ہے تو آپ نکاح جب پڑھائیں گے تینوں آیتیں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اے یوسف صاحب، اے اسلم صاحب، اے جمیل صاحب، زینب بنت ادریس کی بیٹی زینب کے ساتھ آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر کے عوض یا 2 تولے سونے کے عوض آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے، علاوہ نان یا 5,000 روپے مہر کے عوض سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں گے ہاں میں نے قبول کیا. تو علاوہ نان نفقہ یعنی اتنے روپے مہر تو دینا ہی ہے، نان نفقہ بھی آپ کے، نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی دوا، بیماری، علاج، بچوں کے خرچے، یہ سب عورت کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو دے. تو وہ پکی ہوئی روٹی بھی مانگ سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک پنچایت میں ہمیں جانے کا موقع ملا تھا لیکن وہ اب بیچارہ لڑکا جو تھا وہ کسی عالمہ سے شادی کر لیا تھا، مولون تھی، وہ پڑھی لکھی. اب دونوں میں بگڑ گئی. ہم لوگوں نے بہرحال کسی طرح معاملہ نپٹایا اور بنایا ان دونوں کا. تو میں نے کہا سنو یہ کام تم کرو گے، اور لڑکی سے کہا دیکھو آج کے بعد شکایت نہ سنیں، روٹی کھانا بنا لینا، تیار کرنا، تمہارا شوہر دکان سے آئے گا اس کو کھانا کھلانا، یہ تمہاری ذمہ داری. کہتی ہے مولانا صاحب آپ کو کس نے مولانا بنایا ہے؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ روٹی بنانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. کون سی حدیث میں لکھا بتاؤ تو؟ لڑکا کہتا دیکھی. ہم نے کہا اور کر لے مولون سے شادی کر، اب جب تو نے کی ہے تو بھگت. پھر میں نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کے سمجھایا کہ دیکھو سماج کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی جو لے کے چلنا پڑتا ہے. اب تمہارا شوہر جب اتنا کر رہا ہے تو کھانا تم بھی. تب اس کو پیار سے سمجھایا. تب کہتی ہاں ایسے سمجھاؤ گے تو بنا دوں گی، لیکن اگر یہ کہو کہ کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری میری نہیں ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے مولانا یہاں بیان کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں کل ہماری عورتیں ہم سے کھانا بنوائیں. اتنا ظالم نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اتنا ظالم نہیں ہوں گی، ظلم نہیں کریں گی.
تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا کہ وہ کھانا بنا دیتی ہیں، کپڑا دھو دیتی ہیں، بچے کو نہلا دیتی ہیں، اس کا پیشاب اور پائخانہ صاف کر دیتی ہیں. کہتا ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے، ہاں یہ تو ہے. تو کہا پھر تھوڑی سی دو چار باتیں سن لے، اس میں کیا بگڑ رہا تیرا؟ چپ، خاموش ہو جا. دیکھ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک، میں سن رہا ہوں اپنی بیوی کی، تو بھی سن لے. اس کو سمجھا دیا. ہر معاملے میں اکڑ ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ پسلیاں ہیں نا، یہ پسلی، یہ سب سے اوپر والی پسلی سے پیدا ہوئی عورت، بائیں طرف جو الٹی طرف. اور آپ دیکھیں گے پسلی جب آپ نکالو گے جسم سے تو ایسے نکلے گی، ایسے ٹیڑھی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے ایسے تو یہاں تک تو صحیح ہوگی، بس زیادہ کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی. خود اللہ کے نبی کہتے ہیں پسلی ٹیڑھی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جائے گی. وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ عَوَجْ، اور اگر چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. کیا کرو گے؟ اگر نہیں اس کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، اور سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. یعنی عورت ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے ٹیڑھا ہی رہنے دو. یہ عورت کی فطرت بتائی اللہ کے رسول نے. تو ٹیڑھا پن تھوڑا سا برداشت کرو، کیونکہ سیدھا کرنے کے چکر میں رہو گے عورت کو تو عورت ٹوٹنا گوارا کر لے گی لیکن سیدھا نہیں ہوگی. اب اس سے زیادہ کھل کر اللہ کے نبی اور کیا بتائیں گے؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ عورت کو پسلی کی طرح ہے، اس کو اسی حال میں رہنے دو جس حال میں وہ ہے. تھوڑی بہت باتیں اس کی سن لو، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر بگڑوائیں. اپنی اولاد کے حقوق ادا کیجئے. بہت شکایتیں، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، مولانا اولاد بڑی نافرمان ہے. کیوں نافرمان ہے؟ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، کہتا امیر المومنین میرا بیٹا یہ کرتا وہ کرتا، میری بات نہیں مانتا. حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور ڈانٹا اس کو پکڑ کے. جب خوب ڈانٹ چکے تو اس نے کہا امیر المومنین ڈانٹ لیا، دل کی بھڑاس نکل گئی. کہاں؟ اب میں کچھ پوچھوں؟ کہا جی بولو کیا کہنا ہے. کہا آپ نے بیٹے کا، باپ کا تو حق بتا دیا، بیٹے کو یہ چاہیے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹے کا بھی کچھ حق ہے باپ کے اوپر. تو حضرت عمر نے کہا ہاں ہے. کہا کیا؟ بتائیے. کہا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. دوسرا حق جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرے. تیسرا حق جب وہ بالغ ہو جائے تو دیندار شریف گھر کی کسی لڑکی سے اس کی شادی کرا دے. یہ 3 حق باپ کے اوپر ہیں بیٹے کے تعلق سے. کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھو اس نے ان 3 حق میں سے کون سا حق ادا کیا میرا. کہا کا نام اس نے میرا رکھا ہے، یہ عربی میں کچھ بتایا اس نے جس کا نام ترجمہ ہوتا اردو میں کھٹمل. میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام رکھا کھٹمل. اور 7 دن کا ہوا تو اس نے عقیقہ نہیں کیا. اور جب میں بالغ ہوا تو میری شادی ایسی لڑکی سے کرا دی ہے جو بیوی نہیں ڈائن ہے. اب بتائیے کہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں گا؟ تب حضرت عمر فاروق نے لڑکے کی بات کو سنا اور اس کے بعد پھر باپ کو ڈانٹا کہ جب تم اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کیا امید رکھو گے کہ آپ کی اولاد آپ کا حق ادا کرے گی؟ دونوں طرف ہیں معاملات. آپ اپنی اولاد کو رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک اینڈرائیڈ موبائل دے دو اور آپ کی اولاد یوٹیوب میں لگی رہے، فیس بک میں لگی رہے،